کیا جنات کاروبار کو تباہ کر دیتے ہیں؟ آج کی یہ سچی داستان ہے ایک ایسے کاروباری شخص کی کہ اس کے پیر صاحب نے بار بار اس کو منع کیا کہ آپ جنات کو تنگ نہ کریں، جگہ کو پاک صاف رکھیں، پر اس کے چوکیدار نے کر دی ایسی غلطی کہ زندگی بھر کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑا اس شخص کو۔ آئیے مل کر سنتے ہیں یہ سبق آموز اور دل کو دہلا دینے والی کہانی۔ عامل ابو نعمان سیفی فرماتے ہیں، چند دن پہلے ایک کاروباری شخص میرے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، پیر سائیں، اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ جنات کاروبار تباہ کر دیتے ہیں؟ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ پڑھا لکھا اور زمانہ شناس شخص ہے۔ پہلے اس کا تعارف حاصل کیا میں نے اور اس کو چائے پیش کی، پھر اس کے سوال کے حوالے سے کہا، ضروری نہیں کہ ہر کاروبار کی تباہی کے پیچھے جنات کا ہاتھ ہو، اپنی کاروباری کوتاہی، غفلت اور غیر ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ اب تک میں کئی ایسے واقعات بتا سکتا ہوں کہ کس طرح جنات کو جادو ٹونا کرنے والوں نے کسی دشمن کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ انتہائی تلخ حقیقت ہے، جنات انسانوں کی زندگیوں میں ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میرے بارے میں کچھ بتائیے کہ میرے کاروبار کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ اس کے سوال کرنے کا انداز قدر تنزیہ بھی تھا، وہ میرا امتحان لے رہا تھا، لیکن اپنی تربیت کچھ ایسی ہوئی ہے کہ کسی سے بدگمان ہونا اپنا دین نہیں۔ فکری اور سوشل حالات انسان کو ایسا سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں نے اس سے کچھ معلومات لے کر اس کا استخارہ کیا، پھر اسے بتایا کہ وہ اس وقت واقعی کسی سحری اثرات کے زیر اثر ہے اور اس کو بہت مشکل آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ اس نے ابھی کچھ عرصے میں کوئی ایسا کاروبار کیا ہے اور جس جگہ اس کی فیکٹری ہے وہاں پر ایک بہت بڑا گودام ہے، اس جگہ جنات کا مسکن ہے۔ میری باتیں سن کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا اور سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، آپ نے بالکل بجا فرمایا شاہ صاحب۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جہاں پر میں نے فیکٹری کھولی ہے، 1.5 ماہ پہلے وہاں پر ایک گودام بنایا گیا تھا۔ یہ جگہ ایک پرانی حویلی کا کمرہ تھی۔ حویلی بہت پرانی ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے، یہاں کوئی انسان آباد نہیں رہ سکتا ہے، اس پر جنات کا قبضہ ہے، لیکن میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا، اس لیے میں نے اپنی ضرورت کے تحت گودام لیا ہے۔ اس شخص کی بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ تم جنات کے وجود کو نہیں مانتے ہو، لیکن اس بات میں حقیقت ہے۔ اس جگہ پر جیسے کہ میں نے حساب لگایا ہے، جنات کا بسیرا ہے، بہت بڑا خاندان ہے اور عرصہ دراز سے اس گودام میں یعنی اس حویلی میں مقیم ہے۔ اب چونکہ تم اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہو تو عافیت اس بات میں ہے کہ وہاں پر کوئی گندگی نہ پھیلے، تمہاری فیکٹری میں کام کرنے والے ملازمین یا کوئی بھی چوکیدار وغیرہ وہاں پر کوئی ناپاکی نہ پھیلائے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص وہاں پر گندگی پھیلاتا ہے تو پھر وہی جنات تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، کاروبار بھی تباہ ہو سکتا ہے، اور پھر اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، کیونکہ میں تم کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ وہ عبادت گزار جنات ہیں، ان کو صفائی پسند ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں جنات بھی، اور اللہ نے ہی ان کو حکم دیا ہے کہ وہ کہیں بھی رہ سکتے ہیں۔ اچھے اور برے جنات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اچھے جنات عبادت کرتے ہیں۔ انسانوں کو چاہیے اس جگہ کو صاف ستھرا رکھے۔ اگر تم اس جگہ کو صاف ستھرا رکھو گے تو دیکھنا تمہارے کاروبار میں بہت ترقی ہوگی۔ اس وقت تو میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور جنات پر تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا، جبکہ قرآن مجید میں سورہ جن میں جنات کا ذکر کیا گیا ہے، جنات کے نام پر ہی یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کے باوجود ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں نے اس بات کا انکار کیا۔ جب میں خود اس بات کا انکاری تھا تو پھر کیسے اپنے ملازموں کو میں سمجھاتا کہ تم لوگ وہاں پر کوئی گندگی مت کرنا۔ کاروبار شروع ہو چکا تھا، گودام میں سامان رکھنا بھی شروع کر دیا تھا ملازمین نے۔ ہم نے ایک چوکیدار رات کے لیے وہاں پر رکھا ہوا تھا جو ساری رات وہاں پر پہرا دیتا تھا۔ وہ چوکیدار عیاش تو تھا ہی، شراب بھی پیتا تھا۔ میں نے چونکہ اس کو نہیں بتایا تھا کہ
کہ تم گودام کی اس جگہ پر یعنی حویلی کے اس مقام پر گندگی ہرگز ہرگز مت پھیلانا۔ پہلی رات ہی چوکیدار نے ایسی حرکتیں کی جس کی وجہ سے وہاں پر جو جنات موجود تھے ان کا جو سردار تھا وہ غیظ و غضب میں آ گیا۔ اس جگہ پر عبادت کرنے والا وہ سردار اپنے لوگوں کے ساتھ موجود تھا، اپنے خاندان کے ساتھ موجود تھا۔ چوکیدار نے اسی رات ہی شراب پینی شروع کر دی۔ عیاش تھا وہ چوکیدار، رات بھر شراب پیتا تھا اور ناپاکی پھیلاتا تھا۔ غرض کہ وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ کس جگہ وہ موجود ہے، اور چونکہ میں خود بھی اس بات کو نہیں مانتا تھا تو مجھے بھی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر اچانک ایسے واقعات رونما ہونا شروع ہوئے کہ شروع میں تو ہم نے اس بات پر یقین نہیں کیا، مگر اگلے 11 روز میں گودام میں آگ لگ گئی۔ وہ آگ کسی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے نہیں لگی تھی، بلکہ اسی چوکیدار نے جب وہ ہاسپٹل میں زخمی حالت میں لایا گیا تھا یہ بات بتائی، روتے ہوئے ڈرتے ہوئے، کہ پہلی رات کو میں جب شراب پی کر پڑا ہوا تھا وہاں پر تو میں نے اسی گودام میں کونے والی جگہ پر گندگی پھیلا دی، تھوک دیا، ناپاکی کر دی۔ میں نے دیکھا کہ 2 سائے گودام میں گھوم رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں تو ویسے ہی اپنے ہوش میں نہیں تھا، اس کے باوجود وہ سائے مجھے ڈرا رہے تھے کیونکہ وہ میری جانب ہی بڑھ رہے تھے، اور ان میں سے ایک بہت بڑا سا سایہ میرے پاس آیا اور غیظ و غضب میں کہنے لگا، بدبخت، تو نے اس جگہ کو پلید کر دیا ہے، تمہیں اب ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اس جگہ عبادت کرتے ہیں، تم نے ہمارے سردار کو، ہمارے خاندان کے بڑے بزرگ کو تکلیف دی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ ہم تمہیں زندہ نہ چھوڑیں۔ اس رات تو جیسے تیسے میں نے گزارا کر لیا، پر میں چونکہ ہوش میں نہیں تھا تو مجھے وہ منظر یاد نہیں رہا۔ اس رات انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ اگلی آنے والی 11 راتوں میں میں پھر بھی سنبھل نہ سکا، اور پھر آخری 11ویں رات میں جب میں قدرے ہوش میں تھا تو پھر سے وہی 2 بڑے بڑے سائے، بھیانک سائے میرے پاس آئے اور اسی طرح مجھے دھمکایا کہ تو نہیں سدھرے گا، ہم نے تجھے 11 دن کا وقت دیا تھا لیکن تو ہوش میں نہیں تھا، تو مسلمان ہے لیکن عیاشی کرتا ہے، جو ہماری عبادت کی جگہ ہے، پاک صاف جگہ ہے، اس کو گندا کرتا ہے۔ اگر تو یہاں سے نہیں نکلا ابھی اور اسی وقت ہم تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور انہوں نے یہ بات کہہ کر مجھے اٹھا کر ایسے پٹخا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ وہ منظر ایسا لگتا تھا کہ میں آسمان کی طرف اڑ رہا ہوں اور زمین کی طرف پھینکا جا رہا ہوں۔ کبھی کوئی مجھے دیوار پر مار رہا تھا، کبھی کوئی میرا سر دیوار سے ٹکرا رہا تھا، اور پھر مجھے ہوش نہیں رہا کب میں ہاسپٹل آیا ہوں۔ وہ کاروباری شخص کہتا ہے کہ اس کہانی پر مجھے یقین نہیں آیا، میں نے یہی سوچا لازمی کسی دشمن نے یہ حرکت کی ہے اور اس چوکیدار کو رات میں بہت مارا ہے، وہی دھمکا رہا تھا، اس کو ڈرا رہا تھا، اور چونکہ یہ شراب پیتا رہا ہے تو اس کو ہوش ہی نہیں کہ جنہیں یہ کالا سایہ سمجھ رہا ہے یقیناً وہ میرے دشمن ہوں گے جو اسے مارنے آئے ہوں گے اور میرے گودام کا سامان چرانے آئے ہوں گے۔ اب میں نے سوچا کہ لگتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، تو کیوں نہ میں خود اپنے گودام میں جا کر جائزہ لوں، اور اسی ٹوہ میں کہ اس چوکیدار نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہانی بنائی ہے، ضرور میرے دشمن کی کوئی چال ہے اور میرا یہ ملازم بھی ملا ہوا ہے۔ میں پہنچ گیا گودام کی اسی جگہ اور سوچا کہ رات یہاں پر میں گزاروں گا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے وہاں پر خاموشی سے بیٹھ کر جب جائزہ لیا اور چاروں طرف دیکھنے لگا تو مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، کیونکہ میں نے ابھی تک وہاں پر کوئی گندگی نہیں پھیلائی تھی، نہ کوئی نازیبا حرکت کی تھی۔ پھر اچانک میں نے وہاں پر یعنی کونے میں تھوک دیا، پان میں کھا رہا تھا، میں نے وہاں تھوک دیا، اور میں نے پھر جنات کو گالیاں دی اور کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو میرے سامنے آؤ، لو میں نے تھوکا ہوا ہے۔ میرے چوکیدار نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے یہاں پر ناپاکی کی تھی، تھوکا تھا، تو دیکھو میں تھوک رہا ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو میرے سامنے آؤ، مجھے پتا ہے تم میرے دشمن ہو جو میرے کاروبار کو تباہ کرنا چاہتے ہو اور جنات کے نام پر ڈرا رہے ہو، دھمکا رہے ہو۔ میں کسی جن وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا ہوں،
یہ سب خیالی باتیں ہیں، ابھی میں نے یہ بات کی ہی تھی، اچانک میرے گودام میں رکھا ہوا مال جلنا شروع ہو گیا، آگ لگ گئی، اور وہ آگ اتنی بھیانک تھی کہ چھت کو چھو رہی تھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ بہت سارے کالے سائے میری طرف آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے میری جانب وہ بڑھ رہے تھے، اور پھر مجھے اٹھا کر انہوں نے اسی طرح زمین پر پٹخا جس طرح میرے چوکیدار کی پٹائی کی تھی۔ ان میں سے ایک نہایت غصے میں کہہ رہا تھا، کیا تو نے جھوٹ سمجھا ہوا ہے اس بات کو؟ کیا تو سمجھ رہا تھا کہ ہم یہاں پر موجود نہیں ہیں، جبکہ تو جانتا تھا کہ ہم یہاں پر بسیرا کیے ہوئے ہیں، ہماری عبادت کی جگہ ہے، اس عبادت کی جگہ کو تو نے ناپاک کیا، تو نے یقین نہیں کیا، تو نے ہمارے وجود کا انکار کیا، ہم تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہی حال کریں گے تیرا جو تیرے چوکیدار ملازم کا کیا تھا۔ اگر تو عافیت چاہتا ہے اپنی تو یہاں سے بھاگ جا ورنہ تو زندہ نہیں بچے گا۔ میں اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے اور اتنے بڑے بڑے کالے سائے تھے کہ آج تک اپنی زندگی میں میں نے ایسے حیولے نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے مجھے زمین پر اس طرح برے طریقے سے پٹخا کہ میں تو اپنے اوسان خطا کر ہی چکا تھا اگر میں بروقت وہاں سے بھاگتا نہیں اور پیر صاحب کی گئی دعا میرے کام نہ آتی۔ انہوں نے جو مجھے سورت بتائی تھی پڑھنے کے لیے، اگر میں اس وقت اس سورت کو نہیں پڑھتا تو وہ یقیناً مجھے مار چکے ہوتے، اور پھر کس طرح کس حالت میں اپنے گھر پہنچا ہوں یہ تو میں ہی جانتا ہوں یا میرا اللہ۔ گھر والوں نے مجھے تھام لیا تھا، پھر مجھے ہوش نہیں رہا، اور جب دوسرے دن مجھے ہوش آیا تو یہ بری خبر مجھے ملی کہ گودام میں تو تمام مال جل چکا ہے، میرا کاروبار بھی تباہ ہو چکا ہے، میری مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے، اور پھر ایک اور جو بری خبر ملی کہ میرے دونوں بچے، ایک بیٹا اور بیٹی، اسکول سے گھر واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے بیٹے کی تو دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئیں، آج وہ اپاہج ہے، جبکہ میری بیٹی کوما میں جا چکی تھی، آج تک وہ ہوش میں نہیں آئی ہے۔ میری زندگی کا سہارا میرا اکلوتا بیٹا، اب وہ چل نہیں سکتا تھا، وہ کیا میرا سہارا بنتا۔ یہاں پر اپنی بیٹی اور بیٹے کا ہی غم نہیں تھا میری زندگی میں کہ اچانک میری بیوی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میرا کاروبار تو اتنا ٹھپ ہو چکا تھا کہ جو میں اتنا کماتا تھا، اتنا امیر انسان تھا، میں سڑک پر آ گیا۔ ایک تو کاروباری صدمہ، اوپر سے بیٹی اور بیٹے کا صدمہ، اور پھر بیوی کے چلے جانے کا دکھ، میں بوکھلا کر رہ گیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کتنا سمجھایا کہ تمہارا کاروبار ابھی اچھا چل رہا ہے، لیکن اگر تم اس گودام کی حفاظت کسی ایسے انسان کے ہاتھوں میں دیتے ہو کہ جو عیاش ہے، گندگی پھیلانے والا ہے، شراب پینے والا ہے، تو پھر وہاں کے جنات ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے تو اپنے چوکیدار تک کو منع نہیں کیا بلکہ خود بھی وہاں پر پہنچ کر جنات کو دھمکی دینے لگا، تو کیا وہ برباد نہیں ہوتا؟ اس معاملے کو حل کرنا اگر وہ چاہتا تو کر سکتا تھا۔ اس کے گودام میں جا کر حالات کا جائزہ لینا اس کے لیے بہت ضروری تھا، لیکن اگر وہ جنات کی شرارتوں اور انتقام سے محفوظ رہنا چاہتا تھا تو قرآنی آیتیں پڑھتا جو میں نے اس کو بتائی تھی، وہی صورتیں پڑھتا جو میں نے اس کو بتائی تھی۔ جب میں نے اس سے کہا تھا کہ اس جگہ گندگی بالکل بھی مت پھیلانا تو اس نے جنات کو گالیاں دے کر چیلنج کیا۔ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، بے شک انسان اشرف المخلوقات ہے، جنات سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا طاقت دی ہوئی ہے جنات کو۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، آپ کو ہر جگہ یہ بات سننے کو ملے گی۔ گو کہ انسان کو اللہ پاک نے زیادہ بلند کیا ہے درجات میں، لیکن کچھ اعمال ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے آپ کو خود تباہ کر لیتے ہیں۔ اس شخص کی کاروبار بھی برباد ہو گیا، وہ سڑک پر آ گیا، رشتے بھی چھن گئے، بیٹا بھی اپاہج ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جنات برے ہوتے ہیں، نہیں، جنات اچھے بھی ہوتے ہیں، عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، بس ان کو تنگ مت کیجیے۔ اگر ان کی جگہ
موجود ہے وہ بسیرا کرتے ہیں وہاں پر، تو اس جگہ کو صاف ستھرا رکھیے، انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ جنات کو ہرگز چیلنج مت کریں۔ یہ سزا ملی کہ اس کاروباری شخص نے جنات کو چیلنج کیا تھا۔